ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو گناہ پر، والعدوان، اور حدود سے تجاوز کرنے پر۔ گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون نہ کیا جائے، اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون نہ کیا جائے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ باہمی تعاون نیکیوں پر کیسے ہوگا، اور گناہ اور ظلم و زیادتی پر باہمی تعاون سے کیسے بچا جائے گا؟ اس کا نسخہ یہ ہے کہ واتقوا اللہ، تمام اعمال کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے تمام اعمال کرنا آسان ہے۔ اور ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ آیت نمبر 1 میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الا ما یتلی علیکم، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تلاوت کی جائے گی جو تم پر حرام ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے اس آیت میں کہ وہ 10 یا 11 چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں جو ایک مسلمان پر بحیثیت مسلمان ہونے کے حرام ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو، والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا گیا ہو، والموقوذۃ، اور وہ جانور جس کو ڈنڈے کے ذریعے سے مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو، والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے مثلا پہاڑ سے نیچے گر گیا یا کسی اونچی جگہ سے نیچے گر کر مر گیا، والنطیحۃ، وہ جانور جس کو دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا، وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو درندے نے کھا لیا، الا ما ذکیتم، ہاں اگر تم نے اس کو ذبح کر لیا، اگر اس جانور میں جانور جس کو درندے نے کھایا، کھانے کے بعد اس میں کوئی جان ہے اور جان ہونے کے بعد اس کو اگر ذبح کر لیا گیا تو اس کا کھانا حلال ہے، ورنہ اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو نصب پتھروں پر ذبح کیا گیا، وان تستقسموا بالازلام، اس کے 2 ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے۔ دوسرا ترجمہ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے سے۔ ذالکم فسق، اور یہ تمام کام گناہوں کے کام ہیں، ان تمام کاموں کو حلال سمجھنا یہ گناہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جانور جو طبعی موت مر گیا اس کو اردو میں ہم مردار جانور کہتے ہیں اور عربی میں اس کو میتہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے وقت جو ایک دھار کے ساتھ خون نکلتا ہے جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح لحم الخنزیر ہے، اور وہ جانور ہے جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا بلکہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، یا بطور نظر کے غیر اللہ کے لیے ہی ذبح کیا گیا۔ اور منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، یہ مختلف طرح سے مرے ہوئے جانور جس کا ترجمے میں آپ نے جس کی وضاحت آپ نے سنی کہ گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، یا پھر ڈنڈے سے مار دیا گیا، یا پھر وہ پہاڑ سے نیچے جسے ہم کہتے ہیں لڑک گیا، یا پھر جس کو سینگ کے ذریعے سے مار دیا گیا، یا جس کو کسی جانور نے کھا لیا۔
اب الا ما ذکیتم اس کا تعلق وما اکل السبع کے ساتھ ہے کہ جانور نے کھایا لیکن کھانے کے بعد اس میں کچھ جان تھی، پھر ہم نے اس کو اگر ذبح کر دیا تو یہ مذبوحہ جانور کہلائے گا، اس کا کھانا حلال ہوگا۔ وما ذبح علی النصب اس کا کیا مطلب ہے؟ بیت اللہ کے ارد گرد انہوں نے کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے، وہ پتھروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے اور جانوروں کو بھی پتھروں کے پاس لا کر ذبح کرتے تھے، اور اس کو عین عبادت سمجھتے تھے کہ جانوروں کو یہاں ذبح کیا جائے، اور یہاں ذبح کرنا یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ میں نے ترجمے میں جس طرح اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اس کے ہم دو ترجمے کر سکتے ہیں۔ پہلا ترجمہ جو ہم نے کیا کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 10 بندے اونٹ میں مشترک ہوتے تھے اور وہ مشترکہ اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ جب مشترکہ اونٹ ذبح کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ جب پیسے برابر ہیں، اونٹ مشترک ہے، تو ہر کسی کے حصے میں برابر برابر گوشت آ جائے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ تیر ڈالا کرتے تھے ایک ڈبے میں، اور تیر پر لکھا ہوتا تھا کہ اس کو 10واں حصہ ملے گا، اس کو 4 حصے ملیں گے، اس کو 2 حصے ملیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو تیر جو اٹھاتا تھا جس کے پاس 10 حصے آ رہے ہیں اس کو پتہ چلا کہ اونٹ کے 10 حصے جا رہے ہیں، کسی کو 2 حصے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ پیسہ بھی اس کا لگا ہوا ہے پھر بھی کچھ نہیں مل رہا۔ یہ جوئے کی ایک صورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس طرح تم تقسیم نہ کرو۔ دوسرا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا۔ اس کے مختلف طریقے تھے، مثلا وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو انہوں نے کچھ تیر رکھے ہوئے تھے۔ ایک تیر میں لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، ایک تیر میں لکھا ہوتا تھا نہانی ربی۔ امرنی ربی کا مطلب مجھے میرے رب نے اس چیز کا حکم دیا، نہانی ربی کا مطلب مجھے میرے رب نے اس کام سے روکا۔ اب کوئی کام کرنا چاہتے اور وہ اس بات کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں، تو وہ ڈبے میں سے تیر اٹھا لیتے تھے۔ اگر امرنی ربی کا تیر نکلتا تو وہ کہتے یہ کام مجھے کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ نہانی ربی کا تیر نکلتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے روکا ہے۔ شریعت نے یہ تمام چیزیں بند کر دی، اور اس کے بعد ہمیں ایک مبارک عمل دیا جس کو استخارے کا عمل کہا جاتا ہے، کہ مسلمان جو بھی کوئی کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے۔ لفظ استخارہ پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک تفصیلی بات ہو جائے گی۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یا اللہ آپ اس میں خیر ڈال دیں۔ ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے تذکرہ کیا کہ یہ جو محرمات والی آیت ہے، حرمت سے جو شروع ہو رہی ہے، اس میں 10 یا 11 محرمات ہیں۔ اس کو ہم نمبر وار شمار کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 المیتہ، نمبر 2 الدم، نمبر 3 لحم الخنزیر، نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ، نمبر 5 والمنخنقہ، نمبر 6 والموقوذہ، نمبر 7 والمتردیہ، نمبر 8 والنطیحہ، نمبر 9 وما اکل السبع الا ما ذکیتم، نمبر 10 وما ذبح علی النصب، اور نمبر 11 وان تستقسموا بالازلام۔ یہ 11 چیزیں محرمات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ آیت دراصل حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک غلبہ عطا فرمایا، شان و شوکت عطا فرمائی، اور کفار اس بات سے بالکل مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، اور کفار کے دم ٹوٹ گئے کہ اب ہم مسلمانوں کو دین کو تباہ کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو دین سے ہٹا سکتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے بدزن کر سکتے ہیں۔ اب ان تمام خیالات سے ان کو ہاتھ دھونا پڑا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، مسلمانوں کو اتنا غلبہ، اتنی شان و شوکت عطا فرمائی تھی کہ کفار کے دل سے یہ خیال ہی نکل گیا کہ اب ہم مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم،
کہ آج کفار مایوس ہو چکے. الیوم آج کے دن یئس الذین کفروا مایوس ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین کو خراب کرنے سے. فلا تخشوہم لہذا ان سے نہ ڈرو. واخشونی اور مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی اور میں نے پورا کر دیا تم پر اپنی نعمت کو. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام پر بطور دین کے. یہ آیت انتہائی مبارک آیت ہے. مبارک دن، مبارک اوقات میں، مبارک جگہ میں، مبارک لمحات میں، مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا. عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، جبل رحمت کے قریب تھے. عصر کے بعد کا وقت تھا. یعنی آیت نور علی نور ہے. جس وقت اتری وہ وقت بابرکت، جس جگہ پر اتری وہ جگہ بابرکت، جس مقام کے قریب اتری وہ مقام بابرکت، جس مہینے میں اتری وہ مہینہ بابرکت، جس ارکان میں اتری عرفات حج کا رکن اعظم ہے وہ رکن بابرکت. اور اس میں مانو کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی. 3 خوشخبریاں دی: اکمال دین، اتمام نعمت اور بطور دین کے دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. دین کو مکمل کر دیا، اس کے عقائد مکمل، اس کے احکامات مکمل، اس کی عبادتیں مکمل. اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دیں. ہر طرح کا خوف ختم، ہر طرح کا دبدبہ ختم. مسلمانوں کو غلبہ، شان و شوکت عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ بطور اسلام کے مسلمانوں کے لیے دین اسلام پر راضی ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے بعد 81 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اور یہ وہ آیت تھی کہ جس کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ اشارہ مل گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف اس لیے لائے تھے کہ ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیں، عقائد مکمل کر دیں، عبادات مکمل کر دیں، اعمال مکمل کر دیں، اللہ کی نعمتیں پوری ہو جائیں. یہ سب پوری ہو گئیں. اب اس کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے دن قریب آ گئے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم. فمن اضطر جو بندہ مجبور ہو گیا، فی مخمصۃ بھوک میں. مخمصہ بھوک کو کہتے ہیں. وہ مشہور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی کہ تغدو خماصا وتروح بطانا. خالی پیٹ جاتے ہیں، بھرا ہوا پیٹ واپس آتے ہیں. تو مخمصہ خالی پیٹ کو کہتے ہیں. فمن اضطر فی مخمصۃ جو بے بس ہو گیا، بےتاب ہو گیا، مجبور ہو گیا بھوک میں، غیر متجانف لإثم وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے، فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یہ آیت دراصل ان محرمات سے متعلق ہے کہ محرمات شریعت میں حرام ہیں، مردار حرام ہے، لحم الخنزیر حرام ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوتا ہے، جب انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. اگر وہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرے گا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جان چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں رغبت کے لیے نہ ہوں اور لذت کے لیے نہ ہوں، بلکہ انتہائی مجبوری میں اگر انسان پیٹ بھرنے کے لیے، جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، انسان بے بسی کے عالم میں ہو، تو اگر یہ چیزیں کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر ایک اور بات جو بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ کے 2 نام ذکر ہوتے ہیں تو اکثر دوسرا نام پہلے نام کی علت ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ فإن اللہ غفور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کیوں؟
کیا ہم معافی کے حقدار ہیں؟ نہیں۔ رحیم، اللہ اس لیے معاف کرنے والے ہیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کے اندر رحمت ہے، اللہ کے اندر رحمت کا مادہ ہے، اللہ اس لیے معاف کر دیتے ہیں، ورنہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے معافی کے مستحق نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ حضرت عدی بن حاتم اور زید الخیل، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، زید الخیل، ان کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الخیل سے ہٹا کر زید الخیر رکھ دیا تھا۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ افراد ایسے آئے جن کا نام صحیح نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، لہٰذا اپنا صحیح نام رکھو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات نام خود تجویز کر دیا کرتے تھے کہ یہ نام ہٹا دو اور یہ نام رکھ دو، تو زید الخیل کا نام بھی زید الخیر رکھ دیا تھا۔ یہ دو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ احادیث میں جب کتاب الصید کو دیکھتے ہیں تو اکثر احادیث شکار سے متعلق عدی بن حاتم سے ملتی ہیں، ایک شکاری انسان تھے، شکار کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے دو طرح کے شان نزول بیان کیے جا سکتے ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ عدی بن حاتم آئے اور زید الخیل آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو کتے ہیں ان کو مار دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے اور کتوں کو نہ رکھا جائے۔ تو اللہ کے رسول، کتے تو ہم بطور شکار کے استعمال کرتے ہیں، اس میں تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ہم شکار کرتے ہیں، کتوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، اگر ہم ان کو مار دیں گے تو شکار کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور یہ دراصل اس طرح ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل امین آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گھر میں تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو یا کتا موجود ہو۔ تو دیکھا تو گھر کے کونے میں ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نکلوایا اور پھر آپ نے سختی سے کتوں کے مارنے کا حکم ارشاد فرمایا تو عدی بن حاتم آئے اور زید الخیر آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یسألونک ماذا احل لہم۔ صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتہ، محرمات کا بیان تھا۔ یسألونک ماذا احل لہم، اب حلال کردہ چیزوں کا بیان ہے۔ یسألونک، صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ قل، آپ فرما دیں، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم نے سکھایا شکاری جانوروں کو، مکلبین، تم ان کو چھوڑنے والے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم ان کو وہ سکھاتے ہو جو اللہ نے تم کو سکھایا۔ فکلوا مما امسکنا علیکم، لہٰذا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو شکاری جانور تمہارے لیے روک کر رکھتے ہیں۔ واذکروا اسم اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت میں شکار کی حلت کو بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اور شکار کے ذریعے سے کسی جانور کو قابو میں لیا جائے اور اس کو کھایا جائے، اس کے مختلف شرائط ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، وہ میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے نشاندہی کرتا ہوں۔ 5 شرائط اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، ما علمتم من الجوارح، شکاری جانور، شکار کرنے والا جانور۔ نمبر 2، مکلبین، مکلبین کا ترجمہ یہاں ہم کریں گے مرسلین، اس کو بندے نے اور انسان نے بھیجا ہو، ایسا نہ ہو کہ جانور تو شکاری ہے لیکن خود چلا گیا اور شکار کر کے آ گیا، اس کا شکار حلال نہیں ہوگا، بلکہ انسان نے خود اس کو بھیجا ہو شکار کے لیے۔ نمبر 3، تعلمونہن مما علمکم اللہ، سدھایا ہوا ہو،
سکھایا ہوا ہو، جس کو فقہا کہتے ہیں قلب معلم، کہ انسان کہے جاؤ تو وہ جائے، اور جب وہ شکار کرے تو وہ اپنے لیے نہ کھائے بلکہ شکار کرنے والا جو انسان ہے اس کے لیے پورا کا پورا شکار لے کر آئے۔ تو یہ سدھایا ہوا اس کو کہتے ہیں، سکھایا ہوا کہتے ہیں۔ نمبر 4، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو بھی اس نے شکار کیا ہو وہ تمہارے لیے رکھے۔ نمبر 5، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو۔ تو ان 5 شرائط کے ساتھ جب شکار کیا گیا ہو تو کتے کا شکار اور باز وغیرہ کا شکار یہ شریعت میں حلال ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ تیز حساب لینے والے ہیں۔ یہ آیت دراصل ان اللہ سریع الحساب، اگر آپ پچھلی پوری آیتیں اپنے پس منظر میں رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھنا ہے اور ان سے بچنا ہے، جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں انہی کو حلال سمجھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا، محللات جو چیز حلال ہے ان کو حرام سمجھا، جو محرمات ہیں حرام کردہ چیزیں ان کو حلال سمجھا، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا، طعام کا ترجمہ یہاں پر ہم کریں گے ذبیحہ، اس لیے کہ عام کھانا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی یہودی کھانا دے گا یا کوئی عیسائی کھانا دے گا وہ تو جائز ہے۔ اصل مسئلہ آتا ہے ذبیحہ کا، کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو ذبیحہ حلال ہے، ذبح کرنے والا اگر مشرک ہے یا مجوسی ہے تو ذبیحہ حرام ہے، ذبح کرنے والا اگر اہل کتاب یہودی یا عیسائی ہے تو ذبیحہ حلال ہے۔ تو وطعام الذین اوتوا الکتاب، ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، وہ حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، اور تمہارا کھانا بھی حل لہم، ان کے لیے حلال ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور اگلی بات آیت کے دوسرے حصے میں آ رہی ہے۔ چونکہ اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ یہود و نصارہ جو دہریہ نہ ہو اور اپنے دین پر قائم ہو، اپنے عقائد پر قائم ہو، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر مانتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغمبر مانتے ہوں، تورات پر انجیل پر ان کا عقیدہ اور عمل ہو، تو ایسے اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے۔ وہ بات آیت کے اگلے حصے میں آ رہی ہے 2 شرائط کے ساتھ، وہ جب آیت اس کو تلاوت کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دونوں باتیں آ جائیں گی۔ بہرحال آیت کے اس ٹکڑے میں اس بات کا ذکر ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمان کے لیے حلال ہے، لیکن اہل کتاب، وہ اہل کتاب جن کے بارے میں نے بھی تذکرہ کیا جو واقعی اہل کتاب ہو، دہریہ نہ ہو۔ والمحصنات من المؤمنات، قرآن کریم میں محصنات کے متعدد معنی استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غیر مصافحين ولا متخذي اخدان۔ محصنات کا ایک ترجمہ ذوات الازواج بھی ہے، خاوند والی عورتیں۔ محصنات کا ایک ترجمہ ہے عفیفات، پاک دامن عورتیں، اور محصنات کا ایک ترجمہ ہے کہ حر، آزاد عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب ہوں، من قبلکم، تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم نے ان کو ان کی اجور یعنی ان کا مہر دیا ہو، محصنین، پاک دامنی کرنے والے ہوں، غیر مصافحین، علانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان، اور خفیہ طور پر آشنائی کرنے والے نہ ہوں، اور خفیہ طور پر اپنی شہوات پوری کرنے والے نہ ہوں۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو بندہ ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے، فقد حبط عملہ، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں،
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں جو ابھی تلاوت کی گئی وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو پاک دامن عورتیں مومنات ہیں ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور جو اہل کتاب ہیں اور عفیفات ہیں۔ دیکھیں آپ یہاں پر دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی محصنات بھی ہوں، پاک دامن بھی ہوں، اور اوت الکتاب بھی ہوں، یعنی کتاب پر ان کا عمل ہو، عقیدہ اللہ پر ہو، اپنے پیغمبروں پر ایمان لاتی ہو، اور دہریہ نہ ہو، اپنے مذہب سے ہٹی ہوئی نہ ہو، تو ایسی اہل کتاب خواتین سے باقاعدہ طور پر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ عقد نکاح کیا جائے، ان کو مہر مقررہ دیا جائے تو ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 1 سال کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے اور مہر دیا جا رہا ہے اور 1 سال کے بعد نکاح ختم ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ خفیہ طور پر شہوت پوری کی جا رہی ہے جو کہ زنا کی طرح ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ لیکن بہرحال جواز اپنی جگہ، لیکن شریعت میں اہل کتاب سے نکاح کو پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدین آئے تو انہوں نے ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ ابن یمان کو فوراً یہ خط لکھا، خلی سبیلہا، چھوڑ دو اس کو۔ حذیفہ ابن یمان نے فوراً کہا کہ عمر کیا اہل کتاب سے نکاح کرنا حرام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اس وجہ سے کہ اولاد کا اثر بھی آئے گا اور وہ اسلام سے بدزن ہونے کا ان کا خدشہ ہے، نسل خراب ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے شریعت نے اہل کتاب سے نکاح کو پسند نہیں فرمایا، اور شریعت نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ایک مسلمان خاتون سے نکاح کرے۔ آخری جو آیت پڑھی گئی، آخری آیت کا جو حصہ پڑھا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دراصل ایک شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ مومنات سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اہل کتاب سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب دونوں برابر ہو گئے۔ مومن مرد اگر کسی جانور کو ذبح کرے اس کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے، اہل کتاب کسی جانور کو ذبح کرے اس کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کا مطلب دونوں برابر ہو گئے۔ جب دونوں برابر ہو گئے تو یہ کیسے؟ اہل کتاب اور مسلمان برابر تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں ذبیحہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں تک تو اہل کتاب اور مسلمان برابر ہیں۔ جہاں تک نکاح کرنے کا معاملہ ہے کہ ایک مسلمان مرد اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے، یہ دنیا کا معاملہ تو ہے، لیکن آخرت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں مسلمان اور اہل کتاب برابر نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور اہل کتاب یہودی ہوں یا اہل کتاب عیسائی ہوں، چونکہ وہ ایمان سے محروم ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے اور ان کا دین اب چونکہ منسوخ ہو چکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آنے کے بعد نہ یہودیت پر عمل جائز ہے، نہ عیسائیت پر عمل جائز ہے، نہ تورات پر عمل کیا جا سکتا ہے، نہ انجیل پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے آ کر تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، دین اسلام نے آ کر تمام ادیان کو منسوخ کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی ایک طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوکانہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوکانہ موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں ذبیحہ اور نکاح کے معاملے میں تو برابری نظر آ رہی ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں اہل کتاب خسارے میں ہوں گے اور جہنم کے حقدار ہوں گے، اور قطعاً ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔